دائما ابدا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا، جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جنات کے ذریعے اس مسجد کو باقاعدہ تعمیر کروایا، اور اس کا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جب اس کی تعمیرات کا ارادہ فرمایا کہ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو تعمیر کیا جائے، تو یہ کیفیت ہے اس وقت کہ آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اب آپ کا انتقال ہو جائے گا اور آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو جب آپ کو یہ اطلاع ملی اور یہ خبر ملی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اگر میرا انتقال ہو گیا اور ان لوگوں کو علم ہو گیا یعنی جنات کو، تو پھر ہوگا یہ کہ یہ لوگ تعمیر کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا کنٹرول دیا تھا۔ تو جب اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر جنات اس تعمیر کو چھوڑ دیں گے اور پھر یہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ پر آخری وقت آیا اور روح قبض کرنے کا معاملہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر عصا پر ٹیک لگائے کھڑے ہوئے تھے، یوں کر کے، یعنی عصا لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس طریقے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کی روح کو قبض کر لیا جائے، لیکن ان کا دنیا سے جانا یا روح کا قبض ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی حالت میں موت واقع ہو گئی اور آپ انتقال کر گئے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ پہلے تو یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو جنات آپ کے سامنے کام کرتے تھے، آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو کام رک جاتا تھا۔ اب آپ جیسے یوں لاٹھی پہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ رکھ کر، تو اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو جنات پر ظاہر نہیں فرمایا اور آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی اور آپ وہیں موجود ہیں۔ اب جنات کام کرتے پلٹ کے دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، پھر دیکھتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، تو انہوں نے دن رات اس کام کو کرنا شروع کیا، ہر وقت کام کرتے رہے یہاں تک کہ مسجد الاقصی جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے تو وہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو اب ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے آپ کا دنیا سے جانا ان پہ ظاہر کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لاٹھی جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا نا، اس کو اللہ نے دیمک لگا دی۔ وہ لکڑی گلتی رہی یہاں تک کہ جب دیمک لگی تو لکڑی ٹوٹی تو آپ بھی پھر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل اس جگہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آباد فرمایا۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے یہودی جو ہے وہ اس جگہ کا بڑا ادب کرنے والے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا تھا کہ جو بیت المقدس یا بیت المقدس جو انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اول مسجد کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے، جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس مسجد کو تعمیر فرمایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوسری مسجد
مسجد الاقصیٰ ہے، پہلی مسجد الحرام، دوسری مسجد الاقصیٰ ہے جو زمین پر بنائی گئی۔ پھر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 عاماً، یعنی 40 سال کا فاصلہ ہے۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ جس جگہ کو کہا جاتا ہے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور مسجد الحرام جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کی تعمیر میں اور اس کی تعمیر میں فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال بعد بنائی گئی۔ اور پھر فرمایا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم الارض لک مسجد، فرمایا کہ اب میرے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر مہربانی فرمائی ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو تمہارے لیے سجدے کی جگہ اور نماز بنا دیا ہے، یعنی جہاں بھی تم نماز پڑھو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ پہلے لوگوں کو مسجد الاقصیٰ یا مسجد الحرام جانا پڑتا تھا عبادت کے لیے۔ فرمایا کہ وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور یہ سب میری وجہ سے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ یعنی عبادت کی کوئی ایک خاص جگہ ہمارے لیے متعین نہیں فرمائی گئی کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو ہی عبادت ہوگی، بلکہ پوری زمین مسجد ہے، جہاں بھی بندہ چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ اس کے گھر کی تعمیر کریں، تو آپ نے تعمیر کے وقت چند دعائیں کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں جو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے موقع پر ہیں، وہ دعائیں پہلے پارے میں موجود ہیں اور 13ویں پارے میں موجود ہیں۔ اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی چند دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ، اس جگہ پر فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری درخواست یہ کی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد تو کسی کو عطا نہ فرمائے۔ تیسری یہ کہ جو شخص بھی اس مسجد میں حاضر ہو اور صرف وہ یہاں پر آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، فساد کرنے کے لیے کبھی نہ آئے۔ یہ دعائیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پہلی دونوں دعائیں تو قبول ہو چکی ہیں، تیسرے کے بارے میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تیسری دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ یعنی پہلی دعا کہ دنیا کی بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور قرآن پاک میں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو تو بعد میں کسی اور کو کبھی عطا نہ فرمائے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا تھا، جب صحابہ کرام نے کچھ سوالات کیے تھے، طویل حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ سلیمان علیہ السلام، یعنی حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ کسی کو بھی یہاں سے وہاں پہنچا دیتی تھی، ہوا آپ کے تابع تھی، جنات آپ کے تابع تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا نہ کی ہوتی تو میں بھی اللہ سے یہی دعا کرتا، اور تم دیکھتے کہ تمام چیزیں اس طرح میرے تابع ہوتی کہ میں جس شے کو جس طرف اشارہ کرنا وہ اس طرح ہو جاتی۔ لیکن حضرت سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائے جو تو بعد میں کسی اور کو عطا نہ فرمائے۔ تو ایک تو یہ والی بادشاہت، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ اس انداز سے ہوا تو آپ کے تابع اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ہوا کو بھی آپ کے تابع کیا گیا، بادلوں کو بھی آپ کے تابع کیا گیا، چاند سورج کو آپ کے تابع کیا گیا۔ اس لیے وہ واقعہ اپنے ذہن میں لائیے کہ جب ایک شخص حاضر ہوا تھا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا تھا اللہ کے رسول ہمارے جانور پیاسے مر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اس وقت جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے دوران
دوران حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، حضور کے ہاتھ چہرے پر بعد میں آئے، آسمان سے بارش پہلے نازل ہو گئی تھی۔ تو کیا مطلب کہ چاند اور سورج تو تابع ہے ہی آپ کے، سورج کا پلٹ آنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، درختوں کا چل کر آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے اعتبار سے آپ کو بھی سعادت عطا فرمائی تھی، لیکن آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ جس طرح تو نے سلیمان کو اتنا عطا فرمایا مجھے بھی عطا فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام کو مانگ کر دیا گیا، محبوب کو بن مانگے عطا فرما دیا گیا۔ تو یوں اس اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جب بخت نصر بادشاہ آ گیا تھا، اس نے پھر ان جگہوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو وہاں پر قتل کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے بعد تمام زمین کی جو ملکیت و بادشاہی ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، آج آپ دیکھیں گے نا سوشل میڈیا پر، اب جو اس وقت جو حالیہ واقعات چل رہے ہیں، ہر سال رمضان کے اندر جو ہے 27ویں شب کو یا جمعۃ الوداع کو بیت المقدس پہ حملہ کیا جاتا ہے، نماز سے روکا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس نام سے ایک بستی کو زبردستی فلسطین کے اندر آباد کر دیا جائے، جو انبیاء کی آماج گاہ ہے، اس کو اسرائیل کے نام سے آباد کر دیا گیا 1948 کے اندر۔ 1948 کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا، اور یوں کیا گیا کہ وہاں پر جو مسلمان بھی پہلے رہتے تھے، یہودی بھی وہاں پر رہتے تھے، تو بعد میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کی آبادیوں پہ قبضہ کیا جانے لگا، اور قبضہ کیا جانے کے بعد اس طرح کا سارا معاملہ کیا جانے لگا، اور یہاں تک کہ اب پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچے، تو وہاں پر جو وہاں کے اس وقت اہل کتاب تھے، یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، اس نے اس طریقے کا لباس پہنا ہوا ہوگا، اگر تو تم میں سے کوئی ایسا ہے تو آ جاؤ، ہم بیت المقدس کا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے، ورنہ تم لڑتے رہو گے، تمہارے حوالے نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اطلاع دی گئی حضرت عمر فاروق اعظم کو، حضرت عمر فاروق اعظم وہاں پر پہنچے تو آپ کو دیکھتی انہوں نے کہا کہ واقعی یہی ہیں وہ کہ جن کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا تھا، اور یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر قبلہ اول کو فتح کیا جانا مقدر کر دیا گیا۔ اچھا، یہ بات بھی آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ 17 مہینے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 16 ماہ، کوئی دن بعد میں 17 ماہ لکھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے صحابہ یہاں پر رک کر کے نماز کو ادا فرماتے رہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش وہی قریبی ہے، اس اعتبار سے عیسائیوں کے یہ بڑا مقام متبرک ہے، یہودیوں کے یہاں یہ مقام بڑا برکت والا ہے، اور مسلمانوں کے یہاں تو ظاہر ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی موجود ہے، تو ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات وہاں تشریف لے گئے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھا دی، تو گویا کہ یہ مسجد بھی اللہ تعالی نے حضور کی ملکیت میں عطا فرما دی، تو لہذا قیامت تک اب کوئی غیر مسلم اس پہ قبضے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو آخری دعا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یا اللہ جو شخص بھی یہاں پر آئے نماز پڑھنے کے لیے آئے، فتنہ و فساد کے لیے نہ آئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اس سے آپ یہ دیکھیں جو بھی فتنہ و فساد کرنے کے لیے آتا ہے اللہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان حالیہ معاملات کے اندر کہ جب دوبارہ جو ہے وہ بیت المقدس پہ حملہ کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ نے دوبارہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ لے کر آئے، یہودیوں کے قبضے چھڑا کر مسلمانوں کے قبضے میں لے کر آئے۔ پوری ہسٹری، پوری تاریخ ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن آج یہ بات کی جاتی ہے، اور آپ کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے فلسفی نظر آ جائیں گے، کہتے ہیں کہ جناب یہ جگہ تو یہودیوں کی تھی تو ان کو چلے گی، ان کو دے دی جائے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، زمین ہمیشہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے،
یہ جگہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام اس سرزمین میں تشریف لاتے رہے، لہذا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اس زمین پر ہمیشہ اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہے گا، اس زمین پر ہمیشہ اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہے گا۔ اب جو حالیہ واقعات و معاملات ہیں ان میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر کہیں بھی ایک مسلمان پر حملہ ہوتا ہے یا اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو اس درد کو محسوس کرنا ہوگا۔ یہ جیسے کہا گیا نا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سر کا درد، سر اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو لہذا اس تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ دوسری ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا، آگاہی حاصل کرنی ہوگی، معلومات کرنی ہوگی ہمیں کہ واقعی معاملہ ہے کیا۔ تیسری گزارش اس اعتبار سے یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ، شرعی طور پر جو بھی ہم مدد کر سکیں وہ کرنی ہوگی۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فلسطین کے حق میں آپ ضرور جو ہے وہ بات کریں، لازمی طور پر 2 جملے لکھیں، 4 جملے لکھیں، کوئی پوسٹ شیئر کریں۔ اس حق میں نہیں ہوں کہ ویڈیوز یا بچوں کی وہ تصویریں جنہیں دیکھ کر دل کی کیفیت عجیب ہونے لگے ان چیزوں کو شیئر نہ کریں، کمزور دل والے افراد بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کو ذرا دیکھا جائے، سارے معاملات کیے جائیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا آج ہے نا کہ اس طریقے سے حملہ کر دیا گیا کہ جناب اسرائیل پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسرائیل پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ذرا آپ یہ دیکھیے گا ذرا کہ اس پر جو غزہ کی پٹی، جو اتنی طویل پٹی ہے، وہاں پر پانی کو بند کر دیا گیا، کھانے کو بند کر دیا گیا، بجلی بند کر دی گئی ہے، زندگی جو ہے اس کو گزارنا مشکل ترین ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ظلم و ستم اور بمباری امریکہ، اس کے حواری اسرائیل اور یہ سب کر رہے ہیں، اور فقط ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کر لو، اسرائیل کو اپنا ابا بنا لو، اسرائیل کو جناب تسلیم کر لیا جائے۔ یاد رکھیے گا یہ معاملہ ابھی کا نہیں ہے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے جب یہ بات آئی تھی 1948 میں کہ اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کر دیا جائے، آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اصل فلسطین ہے، اصل یہ زمین ہے، اس زمین پر اگر قبضہ کر کے یہودیوں کی بستی کو کوئی الگ ریاست بنا دیا جائے گا، مسلمان کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ آج عرب کنٹریز میں یہ بات پریشر دیا جا رہا ہے کہ تسلیم کیا جائے، ترکی میں پریشر دیا جا رہا ہے تسلیم کیا جائے، پاکستان میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یاد رکھیے گا یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں کہ خطہ زمین کا معاملہ ہو، معاملہ یہ کہ یہ ہمارے مذہب کا تقاضا، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم فلسطینیوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہمیں جس طرح سے اپنا تعاون شامل کرنا پڑے، مجھے اور آپ کو تعاون شامل کرنا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے۔ تو لہذا اگر پرامن کہیں پہ احتجاج ہوتا ہے جہاں پہ کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور مختلف تنظیمات احتجاج کرنی، تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک حق ہوتا ہے۔ جمہوری ملکوں کے اندر احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہے، دنیا بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن آج آپ دیکھیے کہ کفر آپ کو ایک طرف کھڑا ہوا نظر آئے گا اور اسلام آپ کو ایک طرف کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ تو لہذا ہمیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان مجاہدین کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، چلیے کوئی سوشل میڈیا پہ لکھتے ہوئے اس کو پریشانی ہو رہی ہے، یا چیٹ جی ٹی پی پر لکھتے ہوئے اس کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس کو کوئی پریشانی، کوئی معاملہ ہے، ہم اللہ کے دور دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے دور میں اور آپ دل سے دعا کریں، ہمارے بچے دعا کریں، خواتین دعا کریں، ہم سب دعا کریں کہ دیکھیے آج بات یہ ہے کہ فلسطین جل رہا ہے، وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پریشانی ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میچ کے اندر ہمارے کھلاڑی نے اتنے رن بنا لیے، ہمارے کھلاڑی اتنا جیت گئے، ہمارے کھلاڑیوں نے کیسا میچ جیت لیا، ہم ان چکروں میں پڑ گئے، لیکن ہم نے اپنے ان بھائیوں کے خون کو بھلا دیا کہ جو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنا خون جو ہے وہ بہا رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان معاملات کو دیکھنا ہوگا، سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
یہ طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی اور جوش ایمانی عطا فرمائے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، ہمارے ان مسلمان فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حواریوں کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اپنا کردار اس حوالے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیے۔